بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ اور پرتگال کے درمیان ہونے والی بحری جنگ پر مبنی ہے۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں اسپین کے بعد جس ملک سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ پرتگال تھا۔ اندلس میں جب اسلامی حکومت قائم تھی تو پرتگال بھی اسی کے زیر سایہ تھا، لیکن جب اس سرزمین میں مسلمانوں کا افتاب اقبال غروب ہوا تو اسپین کی عیسائی حکومت نے اسلام کشی کا عمل شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، تو پرتگال نے بھی اخوت دینی کا حق پوری طرح ادا کیا۔ تفصیل میں بتاتے ہیں کہ ہندوستان، چین، سیام، جاوا، سماترا، جزائر ہند، سیلیون، ملیبار، موباسا، زنجبار، حبش، مصر و عرب وغیرہ مشرقی ممالک کی بحری تجارتیں عرب تاجروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ ناظرین کرام، ان کے جہاز بحر ہند، بحر عرب، خلیج فارس اور بحر حمر کے تجارتی راستوں پر قابض تھے۔ یہ لوگ چین، ہندوستان اور ایران وغیرہ سے مال لے جا کر مصر پہنچاتے تھے اور وہاں سے وینس اور جنیوا کے سوداگر سے یورپ لے جاتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے یورپ کا مال عربوں کے جہازوں پر ہندوستان، ایران اور چین وغیرہ مشرقی ملکوں میں پہنچتا تھا۔ ناظرین کرام، اس تجارت سے مسلمانوں اور خصوصاً عربوں کو بہت فائدہ تھا، لیکن جب واسکو ڈے گاما نے راست امید کی راہ سے ہندوستان تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا تو پرتگال نے اسی بات کی کوشش کی کہ جس طرح ممکن ہو یہ تجارت عربوں کے ہاتھوں سے چھین لی جائے اور مشرقی ممالک سے تجارت کرنے کے بجائے قدیم راستے کے وہ جدید راستہ اختیار کیا جائے جس کو واسکو ڈے گاما نے دریافت کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس مقصد کے حصول کے لیے پرتگیزوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس کی نوعیت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مستند رسالہ خلافت عثمانیہ سے واضح ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، مولانا فرماتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عرب جہازوں پر تاخت شروع کر دی گئی۔ عرب، حبش، ہندوستان اور فارس کے ساحلی مقامات پر حملے کیے گئے اور غیر مسلموں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمانوں اور عربوں کے ہاتھ اپنا اسباب تجارت فروخت نہ کریں۔ ملیبار کے موپلا تاجروں پر بڑی زیادتیاں کی گئیں، یمن اور حجاز کے ساحلی شہروں پر قبضہ جمایا گیا اور ہندوستان میں سندھ سے لے کر مدراس، گجرات، ممبئی تک بندرگاہوں پر دھاوے کیے گئے۔ ساحلی اور جزیروں میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، مسجدیں توڑ کر کلیسا بنائی جاتی رہیں۔ کالی کٹ کے راجہ کو اس پر مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو عرب آنے جانے سے روک دیں۔ چین نے ساحل ہند پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو قتل کیا اور مسجد کو کلیسا بنا لیا، اور پھر رفتہ رفتہ عرب کے سواحل پر عدن، ہرمس، پریم وغیرہ کو اور ہندوستان کے سواحل میں سے گوا، جیول، واہل دیپ، دمن، مہائم وغیرہ کو تخت و تراج کر دیا۔ ناظرین کرام، 915 ہجری میں کالی کٹ پر حملہ کر کے شہر کو لوٹ لیا گیا اور وہاں کی جامع مسجد کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ یہی حال انہوں نے عرب کے ساحلی مقامات کا کر دیا۔ حج کے بحری مسافران قزاقوں کے ہاتھوں سے بامشکل جاں بر ہو سکے تھے۔ ناظرین کرام، گوا کا مشہور بندرگاہ سلطنت بیجاپور سے چھین لیا اور سلطان گجرات کے تمام بندرگاہوں پر غارت گری شروع کر دی گئی۔ جدہ اور عدن پر کئی حملے کیے، کبھی کامیابی ہوئی اور کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ناظرین کرام، انتہا یہ ہے کہ پرتگالی یہ خواب دیکھنے لگے کہ جدہ پر قبضہ کر کے حجاز پر حملہ کیا جائے اور خاک میں مدہن، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو ویران اور حرمین شریفین کو منہدم کر کے اسلام کی عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ یہ حالات تھے کہ جن کے دفع کی ذمہ داری سلطان نے تخت پر آنے کے بعد بحیثیت خلیفۃ المسلمین کی محسوس کی اور پھر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی بے حد کوشش کی۔ چنانچہ 931 ہجری یعنی 1525 عیسوی میں اس نے ایک بیڑا رئیس سلیمان کی متحدی میں عدن کے محاصرے کے لیے روانہ کیا، جس پر اس وقت پرتگیزوں کا قبضہ تھا، مگر اس مہم میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ پھر بھی وہ دل شکستہ نہ ہوئے اور بحر ہند میں برابر پرتگال کے جہازوں پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ گجرات کے ساحل تک پہنچ گئے، جہاں ان میں اور پرتگیزوں میں متعدد مارکے پیش آئے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد 945 ہجری بمطابق 1537 عیسوی میں ایک عظیم الشان ترکی بیڑا سلیمان پاشا والی مصر کی سرکردگی میں سویز اور عدن پر قبضہ کرتے ہوئے گجرات کی طرف روانہ ہوا۔
नाज़रीन इकराम, द्वीप पहुंचने के बाद गुजरातियों से मिलकर इसने पुर्तगीज़ों और इनके दूसरे साथियों पर हमले शुरू किए। सुलेमान पाशा ने द्वीप का मुहासरा कर लिया और अगर वो इस्तकलाल के साथ मुहासरे को जारी रखता तो ये बंदरगाह पुर्तगाल के कब्जे से ज़रूर निकल जाती, लेकिन गालबन सुलेमान पाशा की खुदराई और इस्तबदाद ने उमराए गुजरात को आज़ाद ना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सामान रसद का भेजना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक रोज़ दफातन तुर्की बेड़े ने लंगर उठाकर कूच कर दिया और द्वीप पर पुर्तगीज़ों का कब्जा बदस्तूर कायम रहा। नाज़रीन इकराम, सुलेमान को जब ये खबर पहुंची तो इसे बहुत गुस्सा आया। इसने सुलेमान पाशा को अपने दरबार में तलब किया और गज़बनाक होकर कहने लगा कि मैंने तुम्हें द्वीप से फ़िरंगियों को निकालने के लिए और वहाँ के बादशाह की मदद के लिए भेजा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हाकिम बनाकर नहीं भेजा था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।